جن جانوروں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، آیا ان میں سے صرف نر جانور حلال ہیں یا مادہ جانور بھی حلال ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور آئیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کا۔ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین، بھیڑوں میں سے 2، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، 8 جوڑے، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکری میں سے۔ قل فرما دیجئے، الذکرین، کیا 2 مذکر حرام کیے، کیا اللہ نے 2 مذکر حرام کیے ہیں؟ امیل انثیین، یا 2 مؤنث، کیا اللہ نے، آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے 2 مذکر حرام کیے ہیں یا مؤنث حرام کیے ہیں؟ اما اشتملت علی، یا جو مشتمل ہیں، ارحام الانثیین، رحم کے 2 مؤنثوں کے، یا جو رحم کے اندر 2 مؤنث ہیں۔ نبئونی، بتاؤ مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے ساتھ بتاؤ۔ سورہ انعام کی یہ تھی آیت نمبر 143، جس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے ان سے ایک تو سوال کیا، اور پھر اس سوال کے بعد پھر ایک آخر میں یہ سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے کہ ٹوٹل 8 جوڑے ہیں جانوروں کے، 8، 2 بکریوں میں سے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑے اللہ رب العالمین نے حلال کیے ہیں، 8 جوڑے اللہ رب العالمین نے کیا کیے ہیں؟ حلال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن میں سے آپ توجہ کریں اگر تو بھیڑ اور مینڈا، بھیڑ کہتے ہیں مادہ، اور مینڈا جس کو ہم پنجابی میں لیلا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نر میں سے۔ اسی طرح بکری اور بکرا، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ یہ بھی حلال کیے ہیں۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، یہ دونوں بھی نر اور مادہ دونوں اللہ نے حلال کیے ہیں۔ اسی طرح گائے اور بیل، یہ نر اور مادہ جوڑا بھی اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے یہ حلال کیا۔ یہ ٹوٹل 8 قسم، 8 جانور اللہ رب العالمین نے، بولیے، حلال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تقسیم یہ نہیں ہے کہ نر حلال ہیں اور مادہ حرام ہے، یا یہ تقسیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مادہ حلال ہے اور نر حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو کیا کیا؟ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 8 جوڑے جو ہیں اللہ نے تو اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے سوال تو کرو، ان سے پوچھو، الذکرین، کیا 2 مذکر حرام کر دیں اللہ تعالیٰ نے؟ 2 جوڑے مذکر کے اللہ نے حرام کر دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یا امیل انثیین، یا 2 مؤنث اللہ نے حرام کر دی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔
یا وہ امشتملت علیہ ارحام الانثیین جو جانور کے رحم کے اندر پیٹ کے اندر بچے ہیں، کیا اللہ نے وہ حرام کیے ہیں؟ اللہ کی یہ تقسیم نہیں ہے، اللہ نے یہ کلیہ قاعدہ نہیں دیا کہ حلال یعنی اگر بیل حلال ہے تو گائے حرام کر دی، یا گائے حلال ہے تو بیل حرام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اونٹ بھی حلال ہے، اونٹنی بھی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، بیل بھی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے اور بکری بھی حلال ہے، اسی طرح بھیڑ بھی حلال ہے اور مینڈا بھی حلال ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حلال کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے حکم کو اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ از خود اپنے اوپر کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں دیا گیا۔ مشرکین مکہ میں سے سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے اس چیز کو رواج دیا کہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے جاتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے، کان چیر کر ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ جانور ایسے عیاش پرست جانور بنائے جاتے تھے کہ جہاں جائیں، جس جگہ جائیں، جو کھائیں، نہ کوئی انہیں روکتا تھا نہ کوئی انہیں ٹوکتا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ وقف ہیں، اس لیے ان کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ضابطہ بھی شریعت کا نہیں ہے، یہ اصول بھی شریعت کا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں سے کون شخص تھا جس نے یہ سب سے پہلے اس کو رواج دیا؟ اس کا نام تھا عمر۔ کیا نام تھا؟ عمر۔ اس شخص نے اس طرح پہلے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے، پھر یہ رواج بڑھتا بڑھتا آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز شامل ہوئی۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیروں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ اسی طرح جو چرتی پھرتی ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں، انہیں کوئی روکتا نہیں ہے۔ تو یہ ضابطہ شریعت کا نہیں ہے، یہ ضابطہ اصول شریعت کا نہیں ہے۔ اب اس ساری بات کو کرنے کے بعد توجہ کریں اگر آپ تو، اللہ نے فرمایا یہاں پر نبئونی، مجھے بتاؤ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نا، نبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کیسے؟ بعلم، علم کے ساتھ بات ہو، دلیل کے ساتھ بات ہو کہ کس رسول پہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ حلال یعنی جو ہے وہ مؤنث حلال ہیں اور مذکر حرام ہیں، یا مذکر حلال ہیں مؤنث حرام ہیں۔ کون سے نبی پہ یہ وحی اتاری اللہ نے؟ کس کتاب میں یہ حکم اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے اس بات کی خبر دو، نبئونی بعلم، علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو۔ ایسی کوئی سند ہے جو اللہ نے اتاری ہو؟ ایسا کوئی حکم ہے جو اللہ نے دیا ہو کہ حلال یہ ہے، یہ نر حلال ہیں اور مادہ حرام ہے؟ فرمایا رب العالمین نے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل کے ساتھ بات کرو۔ جھوٹا بندہ شور بہت مچائے گا۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، بچپن میں ہی اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں۔ جھوٹے بندے کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک تو شور بہت مچائے گا، اونچی بولے گا۔ دوسرا، بات بات پہ قسم اٹھائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ بار بار بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کا پکا ثبوت ہے۔ اس کی آواز اونچی ہوگی، جھگڑا کرے گا، آواز اونچی ہوگی، جھگڑا کرے گا، اور دوسری بات کیا بتائی میں نے کہ قسمیں اٹھائے گا۔ تو جو بندہ ایک بار قسم اٹھائے تو شک کریں اس کی بات پہ کہ یہ جو قسم اٹھا رہا ہے میں نے اسے کہا ہے۔ دوسری بار قسم اٹھاتا ہے تو اس شک کو اور پختہ بندہ کر لیتا ہے۔ تیسری بار جب قسم اٹھائے تو سمجھ لیں کہ اس بندے کی بات میں صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ، دلیل کے ساتھ بتاؤ، دلیل بھی علم والی ہو، جاہلوں والی نہ ہو، کہ اللہ رب العالمین نے کس کو حرام کیا ہے، کس کو؟ ان 8 جوڑوں میں سے اللہ نے تو کسی کو حرام نہیں کیا۔ نر ہیں وہ بھی حلال ہیں اور مادہ ہیں تو وہ بھی حلال ہیں۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے اس کو ایک جملہ اور ایڈ کر رہے ہیں، حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔
ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں. ہم ہیں فالوور، ہمیں اتباع کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے، چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، شریعت کے پیچھے پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیچھے پیچھے. جو حکم ہے اسی پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو ماننا اور چل پڑنا، اس میں شک شبے کی گنجائش تک نہ ہو. یعنی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے نا، اس حکم پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، جب قرآن میں احادیث میں ہمیں ایک اللہ اور اس کے رسول کا قول مل گیا، اب ہمیں کسی اور ثبوت کی، کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا پارہ جب اختتام پذیر ہو رہا ہے نا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ایک ان کے حکم جو ہے نا، وہ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، ایسا جس میں اسلم کا لفظ ہے. جس میں کیا ہے؟ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ایسا یہ جب کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کے حکم پہ سر کو جھکا دو، تو آپ نے کیا کیا؟ میں اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، جھکا دیتا ہوں. اللہ کا حکم مل جائے، پتہ چل جائے، تو مومن کی شان کیا ہے؟ وہ بھی اپنے سر کو جھکا دے. صرف ایسے سر کو جھکانا مطلب یہ نہیں ہے، سر کو جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسے سر جھکا دیا جیسے بچے سایہ خدا ذوالجلال سر جھکا دیتے ہیں. نہیں، حکم اصل میں یہ ہے کہ اب جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے، ہمیں وہ ماننا ہے، دل سے اسے تسلیم کرنا ہے، اسی پہ ہی چلنا ہے. اس سے ہٹ کے ہم اور کسی اور کی بات کو مانیں گے نہیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے.